السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے لیے ناول لے کر آئی ہوں، اس کا نام ہے کتنا سہل جانا تھا اور اس کی مصنف ہے نگہت سیما۔ پڑھتے ہیں اپنے ناول کی پہلی قسط کی جانب۔ 15 اپریل 1994۔ مجھے ڈائری لکھنے کا کبھی شوق نہیں رہا، لیکن پھر بھی آج کل بڑی باقاعدگی سے لکھ رہی ہوں۔ حالانکہ میرے پاس لکھنے کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہوتی، بس یہی کہ آج میں یونیورسٹی گئی تھی۔ میں نے ریڈ سوٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، بلیک ہی فل بازو والی جرسی تھی اور بلیک ہی اسکارف تھا۔ نمرا نے فلک کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا، اور یہ کہ فاریہ آج کل فل میک اپ کے ساتھ یونیورسٹی آئی تھی اور اس نے اپنی مخصوص براؤن کلر کی لپسٹک لگا رکھی تھی، اور اردو ڈپارٹمنٹ کی فائدہ علی آج بھی ٹائٹ پہنے ہوئے تھی۔ حالانکہ ماریہ حیدر سے کتنی دفعہ اشاروں میں بتا چکی ہے کہ وہ ٹائٹس پہن کر بالکل کارٹون لگتی ہے، اور یا یہ کہ آج کھانے میں چکن بریانی تھی اور حسب معمول فضل داد نے چکن میں نمک زیادہ اور بریانی میں کم کر دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ شوق تو نمرا آپی کو تھا۔ وہ ہر سال نئی ڈائری خریدتی تھی اور بڑے اہتمام سے ہر شام اپنے کمرے میں بیٹھ کر ڈائری لکھا کرتی تھی، اور ہم سب حیران ہوا کرتے تھے کہ آخر آپا ڈائری میں کیا لکھتی ہیں۔ ڈائری تو جب لکھی جاتی ہے جب کوئی محبت کا چکر ہو۔ ایک بار چھوٹی خالہ کی مصباح نے انکشاف کیا تھا اور مونی نے اس نامعلوم رومانس کا سراغ لگانے کی حتی الامکان کوشش کی تھی، اور پھر ناکام ہو کر رہ گیا تھا۔ کیا کچھ پتہ چلا؟ مونی اور میں حمزہ آپا کے پراسرار رومانس کے متعلق جاننے کو بہت بے چین ہو رہے تھے۔ ارے وہ کیا رومانس کریں گے؟ مونی حد درجہ مایوس تھا۔ دوپٹے میں لپٹی لپٹائی گھر سے برآمد ہوتی ہیں اور ادھر ادھر دیکھے بغیر سیدھی کالج اور پھر وہاں سے سیدھی گھر۔ خواہ مخواہ خوار ہوا۔ خیر، پھر کسی دن کوشش کر کے دیکھنا، شاید کچھ پتہ چلے۔ سونی نے اسے تسلی دی۔ مجھے یقین ہے مصباح غلط نہیں کہتی، تم ایک بار کوشش کر کے دیکھ لو۔ خواہ مخواہ، مونی نے صاف انکار کر دیا۔ سونی تو مصباح کی ہر غلط صحیح بات پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیتا ہے۔ مونی کو اپنی محنت ضائع جانے کا سخت دکھ تھا۔ تو پھر بھلا حمزہ آپا کیا لکھتی ہیں اپنی ڈائری میں؟ سونی نے بحث کی۔ آلو پیاز کا بھاؤ۔ مونی سخت جھنجلایا ہوا تھا۔ حمزہ آپا تو جانے کیا لکھتی تھیں، صفحے کے صفحے کالی کرتی رہتی۔ میں اور مونی اچک اچک کر کھڑکیوں کی جالی سے دیکھتے اور حمزہ آپا لکھے چلی جاتی، لیکن میرے پاس لکھنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے ڈائری لکھنا شروع کر دیا۔ شاید میں لاشعوری طور پر ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں جو حمزہ آپا کرتی تھیں، حالانکہ حمزہ آپا کبھی بھی میرا آئیڈیل نہیں رہی، بلکہ جب پہلی بار ممی نے حمزہ آپا کی آمد کے متعلق بتایا تو مجھے ان کا نام سن کر انتہائی شدید شوق لگا تھا، بلکہ مجھے ان کے نام پر سخت اعتراض تھا، کیونکہ حمزہ میرا پسندیدہ ترین نام تھا۔ میں جب لاسٹ ایئر کراچی جا رہی تھی بڑے ماموں کے ہاں، تو میرے ساتھ والی سیٹ پر جو بچہ تھا اس کا نام حمزہ تھا۔ نیلی آنکھوں والا، گولڈن بالوں اور گلابی رنگت والا وہ بچہ اتنا پیارا تھا کہ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ نجو چاچا کے ہاں بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام حمزہ رکھوں گی، لیکن ان کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی نے آ کر مجھے انتہا سے زیادہ مایوس کیا۔ اب میں حمزہ نام کس کا رکھوں گی؟ نانا، تم اس قدر مایوس نہ ہو، ہم آخر تمہارے بھائی کس دن کام آئیں گے۔ مونی اور سونی دونوں میرے مایوسی پر انتہائی دل گرفتہ تھے۔ ہم دونوں میں سے جس کے ہاں پہلے بیٹا ہوا تم اس کا نام حمزہ رکھ دینا۔ مونی نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن تمہاری شادی تک تو 10 لاکھ بچوں کا نام حمزہ رکھا جا چکا ہوگا۔ وہ تو خیر 10 لاکھ بچوں کا اب بھی حمزہ نام ہوگا، سونی نے بے نیازی سے کہا۔ لیکن ہمارے خاندان میں تو کوئی نہیں ہے حمزہ نام کا۔ بے فکر رہو، ہماری شادیوں تک خاندان میں 10 لاکھ بچوں کے اضافے کا ہرگز امکان نہیں ہے۔ مونی نے ہر طرح مجھے تسلی دینے کی کوشش کی تھی، لیکن میری مایوسی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ پھر بھی تمہاری شادی تک تو اس نام کی مارکیٹ ویلیو ہی ختم ہو جائے گی۔ تو پھر؟ مونی نے چٹکی بجائی۔ ممی سے کہتے ہیں وہ افی بھائی کو فوراً امریکہ سے بلا کر ان کی شادی کر دیں۔ اول تو افی بھائی امریکہ سے آئیں گے نہیں، اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر۔ دوسرے کیا خبر ان کے یہاں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں۔ سونی کی عادت تھی ہمیشہ نیگیٹو بات کرنے کی۔ میں نے برا سا منہ بنا لیا۔ دراصل اس کی اپروچ ہی غلط ہے، مونی نے مجھے تسلی دی۔ میں نے اچانک اچھل پڑی۔ ارے ہم نزی آپی کو بھول ہی گئے۔ نزی آپی؟ بس ٹھیک ہے، نزی آپی کے ہاں جب بھی کوئی فرزند ارجمند وار ہوں گے تو اس کا نام حمزہ رکھا جائے گا۔ زارا چچی نے مجھے سخت مایوس کیا تھا، لیکن نزی آپی سے مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ مجھے مایوس کریں گی، اور اسی شام جب نزی آپی اقتدار بھائی کے ساتھ آئیں تو میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ارے کمال ہے، بچہ ہمارا اور نام تم رکھو۔ ویسے یہ خبر تم تک کیسے پہنچی کہ ہم ایک عدد فرزند کے والد ماجد بننے والے ہیں، جبکہ ہمیں خود بھی ابھی
انہوں نے شرارت سے نزیہ آپی کی طرف دیکھا تو وہ سرخ پڑ گئیں۔ بس میں نے کہہ دیا نا کہ اس کا نام میں رکھوں گی، لیکن یہ تو سراسر فاؤل ہے۔ اقتدار بھائی مسکرا رہے تھے، لیکن میں نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا اور نزیہ آپی کا ہاتھ تھام لیا۔ اور اگر اس کی آمد سے پہلے ہی مرمر آ گئی تو میری وصیت ہے کہ آپ اس کا نام حمزہ رکھیں گی۔ میں نے دانستہ آواز میں رقت پیدا کر لی تھی۔ وعدہ کریں نا آپی، فضول باتیں مت کرو، تم زندہ رہو گی اور اپنے بھانجے کا نام خود رکھو گی۔ اقتدار بھائی نے لقمہ دیا۔ نزیہ آپی کو ہم سے یعنی مجھ سے بہت پیار ہے، بلکہ ان کو ہی کیا سب کو ہی مجھ سے بہت پیار ہے۔ افی بھائی یعنی عفان سب سے بڑے ہیں، پھر نصرت آپی جن کو کبھی کبھی پیار سے نجی آپا یا نجو یا نزی کہہ کر بلایا جاتا ہے، اور ان سے چھوٹے سنان یعنی سونی، اور پھر میران عرف مانی، اور سب سے چھوٹی میں ہوں رمانہ۔ میرا نام بڑے چاچا نے رکھا تھا، وہ ان دنوں سعودیہ سے آئے ہوئے تھے، اور بقول مونی کے جب میں پیدا ہوئی تھی تو میرا رنگ بالکل انار کی طرح سرخ تھا، اور عربی میں انار کو رمان کہتے ہیں۔ اور جب دادی نے بڑے چاچا سے کہا کہ اس کا نام کوئی عربی نام رکھ دو تو انہوں نے جھٹ سے رمان کہہ دیا، جو بعد میں رمانہ ہو گیا اور رمانہ سے رمہ رہ گیا۔ سنا ہے میرے نام پر نجو چاچا اور شفو ماموں نے سخت احتجاج کیا تھا کہ اس نام کے کوئی خاص معنی نہیں ہیں، لیکن بڑے چاچا نے یہ کہہ کر ان کی علمیت پر پانی پھیر دیا کہ آخر ہماری نانی اماں کا نام بھی انارا بیگم تھا۔ چونکہ دادی بی کو اور ہمارے ڈیڈی جان کو بڑے چاچا کی دل شکنی منظور نہ تھی، کیونکہ وہ پورے 6 سال بعد سعودیہ سے تشریف لائے تھے، لہٰذا میرے لیے یہ نام منظور کر لیا تھا۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی اور گھر بھر کی لاڈلی ہوں۔ ڈیڈی مجھے تلچھٹ کہتے ہیں اور نجو چچا لاڈ میں آ کر لٹھن کہتے ہیں۔ مجھے کسی حمزہ آپا کی آمد کی خبر کا سن کر شوق سا لگا تھا۔ مونی نے میرے آگے ہاتھ لہرایا۔ سکتہ ہو گیا ہے شاید۔ سونی نے جو قریب ہی کھڑا تھا سر جھکا کر مجھے دیکھا تو میں سکتے کی کیفیت سے باہر آئی، مگر یہ تو سراسر مردانہ نام ہے۔ میں روحان سی ہو گئی۔ بھائی گاؤں میں لوگ ناموں پر اتنا دھیان نہیں دیتے نا، جیسے کہ اب تمہاری تارا خالہ ہے، ان کا نام مختارہ ہے، اور مجھے حیرت ہوئی تھی۔ مونی کو تو زخموں پر نمک چھڑانے میں مزہ آتا تھا۔ ظاہر ہے اب حمزہ آپا کی موجودگی میں نزیہ آپا کے فرزند ارجمند کے لیے تمہیں کوئی اور نام سوچنا پڑے گا۔ سوچ لوں گی، تمہیں کیا؟ مجھے خواہ غصہ آ رہا تھا۔ مجھے نہیں تو اور کسے ہوگا۔ نزیہ آپی چند روز میں ہاسپٹل جانے والی ہیں، اور اقتدار بھائی نے ہر جگہ اعلان کر دیا ہے کہ ان کے جانشین کا نام آپ رکھیں گی۔ خیر ایسی بھی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، مونی نے ہمدردی جتائی۔ میں کل ہی درجن بھر خواتین کے پرچے خریدتا لاؤں گا۔ بھائی کیا کیا درے نایاب مل جائیں گے۔ ہاں یہ صحیح ہے۔ میں بظاہر تو مطمئن ہو گئی تھی، لیکن مجھے حمزہ آپا کی آمد قطعی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ آ جاتی ضرور آتی، کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا ہے۔ ممی کو شوق ہے مہربانیاں کرنے کا، جب بھی گاؤں جاتی ہیں کسی نہ کسی کو ساتھ لگا لاتی ہیں۔ ابھی پچھلے سال گلاب خان آیا تھا پڑھنے کے لیے، اور اس سے پچھلے سال نہ جانے کون۔ حمزہ آپا بھی آتی، لیکن کیا ضروری تھا کہ ان کا نام حمزہ ہی ہوتا؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا۔ میں نے ان کے آنے سے پہلے ہی ان سے سخت خفا تھی۔ حمزہ آپا امی کی کسی کزن کی بیٹی تھیں، اور قریبی قصبے میں انہوں نے انٹر کیا تھا، اور اب بی اے کرنا چاہتی تھیں، لیکن قصبے میں صرف انٹر کالج تھا۔ ممی گاؤں گئیں اور تو انہوں نے ہمیشہ جیسی فراغ دلی کا مظاہرہ کیا۔ اپنا گھر ہے، حمزہ اطمینان سے رہے اور پڑھے۔ انہوں نے اپنی کزن کو تسلی دی تو وہ کچھ متذبذب تھی، لیکن ممی نے تو حمزہ آپا کے سخت گیر والد سے اجازت بھی لے لی اور گھر آتے ہی ان کی آمد کا اعلان کر دیا۔ ندی کے جانے کے بعد روما بھی اکیلی ہو گئی ہے۔ حمزہ کے آنے سے اس کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ لڑکوں کے اپنے شغل ہوتے ہیں۔ پھر بیچاری کنیز فاطمہ بہت پریشان تھی۔ انہوں نے ڈیڈی کو تفصیل بتا دی تھی، اور ڈیڈی تو کبھی کوئی اعتراض ہوتا ہی نہیں تھا۔ پہلے گاؤں سے کوئی پڑھنے آتا تھا تو انیکسی میں ٹھہرتا تھا، لیکن حمزہ آپا کے لیے میرے ساتھ والا کمرہ جو پہلے نزیہ آپی کا بیڈ روم ہوتا تھا ممی نے سیٹ کروا دیا تھا۔ ممی ایسی چھوٹی موٹی نیکیاں کر کے خاندان میں بہت مقبول ہو گئی تھیں، اور جب بھی گاؤں جاتی ہاتھوں ہاتھ لی جاتی تھیں۔ خوب خاطر تواضع ہوتی تھی ان کی۔ مجھے ممی کی اس نیکی پر قطعی کوئی اعتراض نہیں تھا، بس مجھے ان کے نام پر شدید اعتراض تھا۔ میں ان کے آنے پر احتجاجاً کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی، اور سر شام ہی سو گئی تھی۔ منکر نکیر یعنی شبو اور تبو دوبارہ مجھے رات کے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی، لیکن میں سوتی بن گئی تھی، مگر پھر سچ مچ ہی مجھے نیند آ گئی تھی۔ صبح ناشتے پر ہی میری ملاقات ہوئی تھی ان سے۔ ممی نے میرا تعارف کرایا تھا۔ یہ رما ہے، اور یہ تمہاری حمزہ آپا ہیں۔ سفید دوپٹہ پیشانی تک اس طرح تھا جیسے استانی جی ہمیں بچپن میں قرآن پاک پڑھانے آتی تھی۔ سفید شلوار اور براؤن یا مسٹرڈ رنگ کی گھٹنوں تک لمبی قمیض۔ اب اتنا عرصے کے بعد رنگ ٹھیک طرح سے یاد نہیں، لیکن وہ زیادہ تر اسی طرح کے رنگ پہنتی تھیں۔
بڑی بڑی کشادہ آنکھوں پر جھکی ہوئی سیاہ پلکیں بھیگی بھیگی سی تھیں، بلکہ میں نے غور کیا تو ان کے رخساروں پر بھی آنسوؤں کے قطرے تھے۔ ہیں یہ رو کیوں رہی ہیں؟ دراصل ابھی ابھی ان کی اماں جان رخصت ہوئی ہیں، مونی نے ابلا ہوا انڈا پورے کا پورا منہ میں رکھتے ہوئے بتایا، اور انہیں ڈر ہے کہ ان کی اماں جان کی غیر موجودگی میں ہم انہیں ماریں گے یا کاٹ کھائیں گے۔ میں فطرتاً نرم دل واقع ہوئی ہوں اور آنسو تو کسی کی آنکھ میں بالکل نہیں دیکھ سکتی، سو وقتی طور پر میں بھول گئی کہ مجھے ان کے نام سے سخت اختلاف تھا۔ سو میں نے ان کا ہاتھ تھام کر تسلی دی، بلکہ یقین دلایا کہ یہاں انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ممی تو انتہائی بے ضرر سی ممی ہیں، اور مونی اتنا ڈرپوک کہ چھپکلی دیکھ کر پلنگ پر چڑھ کر چیخیں مارنے لگتا ہے۔ رما چھپکلی اور سونی، اب کیا بتاؤں، انہیں ڈیڈی ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن جب پہلے دن مینڈک کی ڈائسیکشن کرنا تھی تو موصوف دھڑام سے نیچے گرے اور بے ہوش۔ ان کے دوست ناچار گاڑی میں ڈال کر گھر لائے اور 3 دن تک مسلسل ابکائیاں آتی رہیں، بلکہ ابھی تک جب کبھی وہ خطرناک منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا ہے اور یہ واش روم کی طرف بھاگتے ہیں۔ فاؤل فاؤل، رما کی بچی، یہ فاؤل ہے، تم تمام دوران خانہ زاروں کا ابھی سے انکشاف کیے جا رہی ہو، وقت کے ساتھ خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔ مونی نے میز پر مکہ مارا۔ اوہ سوری، میں نے معذرت کی، دراصل مجھے جوش میں اس بات کا خیال نہیں رہا کہ میں دوران خانہ زاروں کا انکشاف کر رہی ہوں، اور حمزہ آپا حیرت سے لب واقعی اور گھنیری پلکیں اوپر اٹھائے کبھی مجھے اور کبھی مونی کو دیکھ رہی تھی۔ میں ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے بیٹھ گئی اور مونی سے پوچھا، یہ سونی کہاں ہے؟ کمرے میں۔ دراصل حمزہ آپا کے نام کی ایسی دہشت پڑی ہے اس پر کہ ابھی تک تھری تھری جا رہی ہے۔ ویسے حمزہ آپا، آپ کا یہ اتنا بہادرانہ نام کس نے رکھا تھا؟ اب دیکھیں نا، اس نام سے تصور میں آتا ہے کہ ایک بہادر سجیلا جوان ہاتھ میں تلوار پکڑے، سفید پاشکی یا بلیک گھوڑے پر سوار دشمنوں کو کاٹتا گراتا چلا آتا ہے۔ کہاں یہ تصور اور کہاں آپ جیسی نازک حسینہ؟ حمزہ آپا سر نیچے کیے ہولے ہولے مسکرا رہی تھی۔ میری دادی جان نے یہ نام رکھا تھا، اگر وہ بقید حیات ہیں تو پلیز مجھے ان کا پتہ دے دیجیے گا، میں ان سے نام رکھنے کی وجہ تسمیہ معلوم کروں گا، بلکہ انہیں مجبور کروں گا کہ وہ آپ کا نام بدل دیں، کیونکہ اس نام سے نہ صرف آپ کی نسوانیت مجروح ہو رہی ہے بلکہ ہماری رما کے خواب بھی چکنا چور ہو گئے ہیں۔ وہ مسلسل بول رہا تھا اور مجھے ایک بار پھر یاد آ گیا کہ حمزہ آپا نے آ کر نزیہ آپا کے ہونے والے فرزند ارجمند کے لیے میرے سوچے گئے نام کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ سو میں ان کا ہاتھ چھوڑ کر کچھ دیر پرے بیٹھ گئی، لیکن حمزہ آپا اتنی اچھی اتنی پیاری تھی کہ وہ زیادہ دن دور نہیں رہ سکیں۔ آج میں یونیورسٹی نہیں گئی تھی اور میرے پاس لکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، وہ چند باتیں بھی نہیں جو میں ہر روز ڈائری میں لکھتی تھی، اور پھر صبح سے میں کمرے میں ہی گھسی ہوئی تھی۔ سو منکر نکیر سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ سونی بھی بڑے ماموں کی طرف کراچی گئے ہوئے ہیں، اور مونی آج کل کھاریاں میں ہوتا ہے۔ کس قدر بوریت ہے، اور ڈائری میں لکھنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ پتہ نہیں میں حمزہ آپا اپنی ڈائریوں میں کیا لکھا کرتی تھی، یہ تو کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا۔ میں نے مونی کے ساتھ مل کر کتنا کھوج لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن پتہ نہیں وہ اپنی ڈائری کہاں چھپا کر رکھتی تھیں، اور میں سوچ رہی تھی کہ آج کیا لکھوں، لیکن جب حمزہ آپا کے متعلق لکھنا شروع کیا تو میرے تو ہاتھ ہی تھک گئے۔ سو اب بس کرتی ہوں، اور صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے، نہیں تو ممی خواہ کلاس لے لیں گی۔ اتنی بے ضرر سی ممی فضول میں چھٹی کر لینے پر اچھی خاصی خونخوار ہو جاتی ہیں۔ 8 اپریل 1990۔ آج کتنے دنوں بعد میں نے پھر ڈائری اٹھائی ہے، حالانکہ لکھنے کو اتنی باتیں تھیں، مثلاً یہ کہ مونی آیا تھا پورے 1 ہفتے کی چھٹی پر، اور لیفٹیننٹ ان کی یونیفارم میں اتنا سجیلا لگ رہا تھا کہ ممی نے فوراً اس کی نظر اتاری۔ یہ اتنی ماڈرن سی ممی بھی کبھی کبھی بڑی دقیانوسی ہو جاتی ہیں، مثلاً کوئی 6 ماہ پہلے بھی بیمار پڑ گئی تو انہوں نے فوراً میرے سر پر وار کر مرچیں جلائیں اور میرے جوتوں کی مٹی لے کر خدا جانے کیا کیا کرتی رہیں۔ ان کا خیال ہے کہ مجھے بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، بچپن سے ہی، حالانکہ میں خود 10 بندوں کو نظر لگا سکتی ہوں، اور یہ اتنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں میری۔ بقول مونی کے، بھینس بھی ان آنکھوں کو دیکھ کر شرمندہ ہو جاتی ہے کہ واہ، میری کیا آنکھیں ہیں جو رما کی ہیں۔ ہاں تو لکھنے کے لیے اتنی باتیں تھیں، لیکن وقت ہی نہیں ملتا تھا، اور حمزہ آپا تو چاہے کتنی بھی تھکی ہوئی ہوتی، کتنی بھی دیر ہو جاتی، وہ ڈائری لکھے بغیر سوتی ہی نہ تھیں۔ نہ جانے کیا عشق تھا انہیں ڈائری لکھنے سے۔ ممی ڈیڈی دونوں کو کتنا ہی کریز ہے فضول پارٹیاں اور ڈنر ارینج کرنے کا، اور ان پارٹیوں سے فارغ ہوتے ہوتے 1 ہی بج جاتا تھا، لیکن حمزہ آپا آرام سے اپنی ڈائری نکالتی اور بیڈ پر بیٹھ کر لکھنے لگتی تھیں۔ ان کے اور میرے کمرے کے بیچ دروازہ تھا۔
میں کبھی کبھی اس کی درز میں سے آتی روشنی دیکھ کر دروازہ کھول لیتی۔ اب تو سو جائیے نا حمزہ آپا، تھکی نہیں ہیں؟ بس چندہ اب یہ ڈائری لکھ لوں۔ اور میں سوچتی کہ آج کے دن حمزہ آپا کی زندگی میں کوئی اہم واقعہ تو ضرور پذیر نہیں ہوا جسے لکھنا ضروری ہے۔ وہی عام سا دن تھا جس میں ڈیڈی اور ممی کے دوستوں کی فیملی کا ڈنر تھا، اور ڈنر میں بھی کوئی خصوصی ڈش نہیں پکی تھی، وہی روٹین کا بریانی، چکن ٹکے، کباب، کڑھائی گوشت اور سویٹ ڈش وغیرہ جو ہر ڈنر پر بنتی تھی۔ مگر حمزہ آپا تو حمزہ آپا تھی۔ تم سو جاؤ چندہ، اگر ڈسٹرب ہو رہی ہے تو میں ٹیبل لیمپ جلا لیتی ہوں۔ نہیں بھلا میں کیوں ڈسٹرب ہوں گی، میں اپنے کمرے کا دروازہ بھیڑ لیتی ہوں، اور میں کتنی بھی نقل کر لوں حمزہ آپا نہیں بن سکتی۔ اب ذرا مونی آیا ہوا تھا تو اتنے دن سے میں نے ڈائری لکھی ہی نہیں۔ مونی بھی تو سارا دن ادھم مچائے رکھتا، کوئی نہ کوئی ہنگامہ، اور پھر آتے ہی اس نے سونی کو فون پر فون کھڑکانا شروع کر دیے تھے۔ حالانکہ اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ سونی کراچی جائے تو چھوٹی خالہ کی مصباح کی وجہ سے اس کا وہاں سے آنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر بیچارے کا کتنے عرصے بعد وہاں جانا ہوا تھا۔ اب کمبل کو چھوڑ بھی دو یار، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا، سونی نے وضاحت کی۔ تم کیوں ظالم سماج بن رہے ہو، میں نے مونی کو ٹوکا، لیکن اس نے حکم صادر کیا کہ فوراً آ جاؤ، میرے جانے کے بعد چلے جانا۔ یار قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا، سونی دوسری طرف سے منمنایا۔ تو پھر نہ جانا، مونی نے کا انداز ہمیشہ بے نیازی لیے ہوتا۔ ایک ہی بار صحرا بار کر جانا، صحرا باندھنے میں ابھی بہت دیر ہے، میں نے کل طوطے سے فال نکلوائی تھی۔ اچھا تو پھر کیا بتایا طوطے میاں نے؟ انتظار، طویل انتظار۔ یار اس نے سرگوشی کی، تم افی بھائی سے سفارش نہیں کر سکتے کہ وہ ذرا جلدی سے ہٹ جائیں تاکہ ہماری باری بھی آئے؟ میرا خیال ہے کہ افی بھائی حمزہ آپا سے… نہیں بالکل بھی نہیں، میں ایک دم بول پڑی۔ یار یہ رما ایکسٹینشن پر ہماری باتیں سن رہی ہے، پر اسرار جاسوسا عرف کالی چور۔ ہاں پتہ ہے مجھے، یہ میرے ساتھ کھڑی ہے، مونی نے اطمینان سے کہا۔ ہیں تمہارے ساتھ کھڑی ہے؟ تمہیں پتہ ہے اور تم مجھ سے راز اکلوائے جا رہے ہو؟ جی مجھے کوئی شوق نہیں آپ کی راز کی باتیں سننے کا، لیکن حمزہ آپا افی بھائی سے ہرگز ہرگز شادی نہیں کریں گے، لہٰذا آپ کیوں میں لگے رہیں۔ کیوں نہیں کریں گی؟ کیا کمی ہے افی بھائی میں؟ اتنا وجیح، خوبصورت، دولت مند، ایجوکیٹڈ، کوئی لڑکی انکار کر ہی نہیں سکتی۔ لیکن اس کے باوجود مجھے پتہ ہے کہ حمزہ آپا کبھی بھی افی بھائی سے شادی نہیں کریں گی، جبکہ افی بھائی حمزہ آپا کے علاوہ کسی اور سے شادی ہرگز نہیں کریں گے۔ مونی نے لقمہ دیا۔ دراصل اتنا عرصہ یورپ میں رہنے کی وجہ سے وہ پورے نہیں تو آدھے یورپین ضرور ہو گئے تھے، اور حمزہ آپا کو یہ آدھے تیتر آدھے بٹیر قسم کی مخلوق ہرگز پسند نہ تھی۔ اس میں کچھ افی بھائی کا بھی قصور نہ تھا۔ FSC کے بعد ہی ڈیڈی نے انہیں باہر بھجوا دیا تھا۔ انہیں بڑا کریز تھا کہ ان کا ہر بچہ باہر سے تعلیم حاصل کرے، اور اتنا ماڈ ہونے کے باوجود ممی نے خاصا شور مچایا تھا کہ ابھی وہ بالکل نہ سمجھے، 2 سال اور پاکستان میں ہی تعلیم حاصل کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی میم انہیں پھانس لے اور وہ اپنے ولی عہد بہادر سے محروم ہو جائیں۔ دراصل اتنا ماڈ ہونے کے باوجود ممی کے خون میں ابھی تک کہیں کہیں دیہات کی خوشبو تھی، جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ بالکل ایک دیہاتی ماں لگنے لگتی تھی، لیکن زیادہ تر وہ ممی ہی رہتی تھی۔ اس لیے جب افی بھائی نے واپس جانے سے پہلے ممی سے اپنی خواہش بیان کی کہ وہ حمزہ آپا سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ممی تو حیرت کے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھیں۔ انہوں نے تو برسوں سے سوچ رکھا تھا کہ اگر میمو کے سر سے بچا کر صحیح سلامت واپس آ گئے تو مسز حمدانی کی ولایت پلٹ بیٹی سے افی بھائی کی شادی کریں گی، کیونکہ ان میں گوری چٹی میمو والی تمام خصوصیات موجود تھیں، اور انگریزی بھی انہی کی طرح حلق سے بولتی تھیں، بقول مونی کے نقل مطابق اصل تھیں۔ مگر افی بھائی نے حمزہ آپا کا نام لے کر ممی کو نہ صرف حیران بلکہ پریشان بھی کر دیا تھا۔ ان کی حیرانی تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن پریشانی میری سمجھ سے باہر تھی۔ اب جبکہ حمزہ آپا کو واپس گاؤں گئے 6 ماہ اور افی بھائی کو واپس امریکہ گئے 8 ماہ ہونے والے ہیں، ممی ہنوز پریشان ہے کہ شاید ابھی تک انہیں یقین نہیں آ رہا کہ افی بھائی نے حمزہ آپا سے شادی کے لیے کہا ہے، یا پھر مسز حمدانی کی بیٹی کو بہو نہ بنا سکنے کا دکھ ہے۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی، اور یہ حقیقت تھی کہ میرے پاس کوئی ثبوت تو تھا نہیں، بس مجھے پتہ تھا کہ حمزہ آپی افی بھائی کو پسند نہیں کرتی۔ پتہ نہیں اتنے یورپین سے لگنے والے افی بھائی کو لپٹی لپٹائی حمزہ آپا میں کیا نظر آ گیا تھا۔ ویسے تو حمزہ آپا کو ہمارے گھر میں سب ہی پسند کرتے تھے، بلکہ بہت پسند کرتے تھے۔ حمزہ آپا نے ہولے ہولے سب کے دل میں ہی جگہ بنا لی تھی، گھر کے بہت سارے کام اپنے ذمے لے لیے تھے۔ سونی، مونی اور مجھ سے ان کی بہت دوستی تھی،
مونی تو ان کے آنے کے چند ہی ماہ بعد کاکول چلا گیا تھا۔ اس نے بغیر کسی کو بتائے بالا ہی بالا سب کچھ کیا تھا۔ اقتدار بھائی کو اس نے ساتھ ملا رکھا تھا، اور جب اس نے ممی کو اپنے کمیشن ملنے کا بتایا تھا تو ممی نے متوسط طبقے کی ماؤں کی طرح خوب واویلا کیا تھا۔ انہیں مونی کا آرمی میں جانا قطعی پسند نہیں تھا، لیکن مونی تو بچپن سے ہی وہی کرتا چلا آیا تھا جو اس کے دل چاہتا تھا۔ آخر یہ اتنا بڑا بزنس کون سنبھالے گا؟ ایک کو وکیل بننے کا شوق چرایا ہے اور دوسرا آرمی میں جا رہا ہے، بن جائے وکیل۔ ڈیڈی ہمیشہ کے کول مائنڈ تھے، خوار ہو کے واپس بزنس میں ہی آئے گا، لا کر کے سیٹ ہونے میں بہت ٹائم لگے گا اور صاحبزادے ٹکیں گے نہیں، اور اگر ٹک بھی جائیں۔ مونی نے لقمہ دیا تو افی بھائی تو ہیں نا، MBA کر کے انہوں نے ڈیڈی کا ہاتھ تو ہی بٹانا ہے، ان کی یہ ڈگری فورن میں کس کام آئے گی؟ اور مونی اپنا بات چلا گیا، اور وہاں بھی حمزہ آپا کے ہاتھوں کے پکے کھانے سے یاد آتے رہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا تھا کہ کب حمزہ آپا نے کچن کا کام بھی سنبھال لیا تھا۔ وہ تو ایک دن کھانا کھاتے کھاتے اچانک سونی نے فضل داد کو آواز دی، یار یہ کوفتے، یہ اتنا ذائقہ تمہارے ہاتھ میں کہاں سے آ گیا ہے؟ کیا کہیں سے ٹریننگ لے رہے ہو؟ تب وہ جو گرم گرم پھلکے لا رہی تھی زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں تو مر کر بھی ذائقہ نہیں آئے گا، یہ تو حمزہ آپا نے پکائے ہیں، تبھی میں کہوں یہ کئی دن سے نہ کھانے میں نمک زیادہ ہوا ہے نہ کم۔ مونی نے بھی تبصرہ کیا تھا۔ شروع میں تو ہم حیران ہوئے، پھر عادی ہو گئے۔ کبھی کبھی منہ نے مجھے شرم دلاتا کہ میں بھی حمزہ آپا سے کھانا پکانا سیکھ لوں، لیکن میں ازلی سست ہوں اور کھانا پکانے سے مجھے ویسے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی کچن میں جھانک کر دیکھا تھا۔ حمزہ آپا تو ہر طرح کے کھانے بنانے میں ماہر تھی، چائنیز میں بھی مہارت تھی، بیکنگ میں بھی۔ ان کا بنایا چاکلیٹ کیک تو افی بھائی نے بہت اشتیاق سے کھایا تھا اور تعریف کی تھی، حالانکہ انہوں نے کسی انسٹیٹیوٹ میں بیکنگ یا کوکنگ کی کوئی کلاسز نہیں لی تھی، بس یوں ہی کتابیں پڑھ کر تجربہ کرتی رہتی تھیں۔ حمزہ آپا کے جانے سے ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوا تھا کہ کھانا بدمزہ ہو گیا تھا، اور بیچارے فضل داد کی آئے دن سختی آتی رہتی تھی۔ حالانکہ حمزہ آپا کے آنے سے پہلے اسی کے ہاتھ کا بنا کھانا ہم سب بہت رغبت سے کھاتے تھے۔ حمزہ آپا پورے 4 سال ہمارے گھر ہی رہی تھی اور گھر کے ایک فرد ہی بن گئی تھی۔ جتنا میں نزیہ آپی اور مونی کو مس کرتی ہوں، اتنا ہی میں انہیں بھی مس کرتی ہوں۔ جب حمزہ آپا آئی تھی تو میں فرسٹ ایئر میں تھی اور انہوں نے 3rd ایئر میں ایڈمیشن لیا تھا۔ یوں عمر میں وہ مجھ سے تقریباً 4 سال بڑی تھی۔ FA کے بعد کچھ عرصے کے لیے ان کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، اور اگر ممی ابا کو راضی نہ کرتی تو مجھے ان کے ساتھ بھیج دیتی تو شاید میں کبھی پڑھ نہ سکتی۔ کئی بار انہوں نے اس بات کا اعتراف سب کے سامنے کیا تھا۔ شاید اسی جذبہ سعادتمندی کے تحت وہ ہمہ وقت مصروف رہتی تھیں۔ کرنے کو کوئی کام نہ ہوتا تو ممی یا میرے کپڑوں پر کڑھائی ہی کرنے لگتی، اور اتنی نفیس کڑھائی کرتی کہ ممی کی انتہائی بددماغ مغرور فرینڈز بھی بے اختیار پوچھ بیٹھتی کہ یہ سوٹ کس بوتیک سے خریدا ہے، اور جب ممی حمزہ آپا کی طرف اشارہ کرتی تو میری بیٹی نے کڑھائی کی ہے، تو جہاں ان کی فرینڈز کی آنکھوں میں حیرت اترتی وہاں حمزہ آپا کے چہرے پر رنگ سے اتر آتے جو انہیں مزید خوبصورت بنا دیتے۔ ممی کی بعض فرینڈ تو حمزہ آپا کو ان کی سگی بیٹی ہی سمجھتی تھیں، اور ممی نے کبھی ان کی تردید نہیں کی تھی۔ حمزہ آپا چلی گئی تھی تو سب ہی انہیں یاد کرتے تھے، حتیٰ کہ فضل داد اور تبو شبو بھی دن میں کوئی 3-4 بار تو حمزہ آپا کو ضرور یاد کرتے تھے۔ اور کیا ہی اچھا ہو اگر حمزہ آپا افی بھائی سے شادی کرنے پر راضی ہو جائیں اور ہمیشہ کے لیے اس گھر میں آ جائیں۔ ممی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، گیس ٹربل تھا، لیکن انہوں نے واویلا مچا دیا کہ ہارٹ اٹیک ہے، حالانکہ ECG اور دوسرے تمام ٹیسٹوں سے پتہ بھی چل گیا تھا کہ گیس ٹربل ہی ہے، لیکن ممی نے ڈاکٹروں کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ڈاکٹرز کو کیا پتہ، میں جانتی ہوں کہ مجھے دل کی تکلیف ہے۔ ممی نے فیصلہ سنا دیا، اور اب میں افی کو دیکھے بغیر مر جاؤں گی۔ اف، اتنے برس ہو گئے اس سے بچھڑے ہوئے، 1 سال کی تو بات ہے، آ جائے گا وہ۔ ڈیڈی نے ہر ممکن طریقے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ممی نے تو ان کی کوئی بات بھی سمجھنے سے انکار کر دیا، اور مجبوراً افی بھائی کو اپنا سیمسٹر ڈراپ کر کے آنا پڑا۔ اور ان کے آنے کے بعد نہ صرف یہ کہ ممی ٹھیک ہو گئیں، بلکہ انہیں ڈاکٹروں کی اس بات پر بھی یقین آ گیا کہ انہیں واقعی گیس ٹربل ہے۔ افی بھائی کے آنے سے بہت رونق ہو گئی تھی۔ مونی بھی کاکول سے آ گیا تھا، اور افی بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تک رک جائیں گے۔ حمزہ آپا کی عادت تھی کہ وہ صبح سویرے اٹھتی تھی، نماز پڑھتی، پھر لان میں چہل قدمی کرتی اور کچن میں جا کر چائے بناتی، خود پیتی، ڈیڈی کے لیے بھجواتی۔ بقول مونی کے ان کی عادات اچھی خاصی بگڑی ہوئی تھی۔
اور مونی کی بارہا وارننگ کے باوجود بھی انہوں نے ان بگڑی عادات کو سنوارنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، الٹا صبح صبح سونی اور مونی کو بھی جگا دیتی۔ شروع میں تو وہ خاصا واویلا مچایا کرتے تھے، لیکن پھر حمزہ آپا کے اٹھانے پر اٹھ جاتے اور کسی نہ کسی طرح سوتے جاگتے نماز پڑھ کر پھر بستر میں گھس جاتے۔ جب سے کاکول گیا تھا اسے تو خیر جلدی اٹھنے کی عادت ہو گئی تھی، لیکن سونی اسی طرح اٹھنے کا چور تھا۔ دن بھر میں باقی نمازیں پڑھے نہ پڑھے، لیکن حمزہ آپا کے طفل ہم تینوں ہی صبح کی نماز پڑھنے لگے تھے۔ اس روز بھی حمزہ آپا مجھے جگا کر سونی کو جگانے گئی تھی۔ مجھے چائے پینے کا بالکل شوق نہیں تھا، اور خاص کر صبح سویرے یعنی بیٹھتی تو میرے سیدھے دل پر جا کر لگتی تھی، لیکن اس دن میرا سر بہت بوجھل ہو رہا تھا اور میں حمزہ آپا کے پیچھے آئی تھی تاکہ انہیں کہوں کہ وہ ایک کپ میرے لیے بھی چائے بنا دے، لیکن میں دروازے کے پاس ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ حمزہ آپا نے سونی کی چادر کھینچی تھی جسے وہ سر تک لپیٹے ہوئے تھا۔ اٹھ جائیں وکیل صاحب، صبح ہو گئی۔ اور پھر ایک قدم پیچھے ہٹ آئی تھیں۔ سونی کے بیڈ پر افی بھائی سو رہے تھے، غالباً وہ رات یہاں ہی باتیں کرتے کرتے سو گئے تھے اور سونی مونی کے بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ سوری، حمزہ آپا نے معذرت کی۔ افی بھائی اٹھ کر بیٹھ گئے تھے اور اب بستر پر بیٹھے بغیر پلک جھپکے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہاؤ بیوٹیفل اینڈ انوسینٹ یو آر، کتنی معصوم اور کتنی خوبصورت، میں سمجھی سونی ہے۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل اس ناول کی دوسری قسط کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔